بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگوں کی نماز کیا ہے، یعنی نماز حقیقی کیا ہے اور یہ کیسے ادا کی جاتی ہے۔ نماز دو قسم کی ہوتی ہے، ایک نماز کو نماز ظہری کہتے ہیں اور دوسری نماز وہ ہے جس کو حقیقی نماز کہا جاتا ہے۔ ظہری نماز ایسی نماز ہوتی ہے جس میں باطنی کیفیات تو انسان کو میسر نہیں ہوتی، لیکن اس نماز سے اجر و ثواب تو ضرور ملتا ہے، مگر جو باطنی سرور ہے وہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب اور وصال نصیب نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نماز کی رسائی اس عالم تک ہی محدود رہتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق صرف زبان سے ہے۔ اس نماز کو تحفۃ المعراج کہا گیا ہے اور یہی نماز وہ راستہ ہے جو باطنی نماز تک لے کے جاتا ہے۔ یعنی جس طرح پڑھنے کے لیے اسکول یا مدرسے جانا ضروری ہے اور مدرسے میں حاضری ضروری ہے، اسی طرح باطنی نماز کے لیے ظہری نماز کا پڑھنا اشد ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم مدرسے نہیں جائیں گے، جا کر اپنی حاضری نہیں لگوائیں گے، اس وقت تک ہم آگے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظہری نماز اپنی کتابیں اٹھا کر مدرسے جانا اور جا کر حاضری لگوانا ہے، جبکہ تعلیم اس سے آگے ہے، اور جو تعلیم حاصل کرنی ہے وہی باطنی نماز۔ اگر ہم ظہری نماز کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ تمام 72 فرقوں والے بھی ایک دوسرے پر کفر کا نعرہ لگاتے ہوئے یہی نماز ادا کرتے ہیں، اور ملعون قادیانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری نبوت یا انہیں خاتم النبیین نہیں مانتے، وہ بھی یہی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، یعنی نماز مومنوں کی معراج، اور جس نماز میں معراج نصیب نہ ہو وہ حضوری والی نماز تو نہ ہوئی۔ سورۃ المعون میں اللہ پاک نے بہت صاف صاف بیان فرما دیا ہے کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازیں بھلا بیٹھیں یا جو اپنی حقیقی نمازوں سے غافل ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز حقیقی کیا ہے؟ یہ ایک ایسی نماز ہے جس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، مگر صرف اہل دل اور عاشق لوگ ہی اس نماز کو سمجھ سکتے ہیں۔ نماز حقیقی کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز حقیقی سے مومن کامل اور عارف الہی کو حضور دائمی حاصل ہوتا ہے۔ دراصل یہ نماز انبیاء، اولیاء، خلفاء اور عاشقوں کی ہوتی ہے، جو کہ دل کی گہرائیوں سے ادا کی جاتی ہے، اور اس کی رسائی عالم جبروت اور لاہوت تک ہوتی ہے، اور یہی نماز بارگاہ الہی میں مقبول ہے۔ نماز حقیقی کیسے ادا کی جاتی ہے؟ نماز حقیقی ادا کرنے کے 3 شرائط ہیں۔ اگر ان تینوں شرائط میں سے ایک بھی شرط مکمل نہ ہو سکے تو نماز حقیقی کی روح تک پہنچنا ناممکن ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس نماز کا زبان اقرار کرے، زبان سے ادائیگی ہو، کیونکہ کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، اور دوسری زبان کا تعلق شریعت محمدی سے ہو، یعنی کوئی بھی شخص جتنا بھی بڑا عبادت گزار ہو وہ سب سے پہلے زبان سے کلمہ طیب کا اقرار کرتا ہے، پھر خلوص نیت سے زبان سے نماز کی ادائیگی کرتا ہے، وہی الفاظ پڑھتا ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا اور اپنی امت کو تلقین فرمائی تھی۔ نماز حقیقی کی دوسری شرط تصدیق قلب ہے، اور یہاں پر معاملہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان شرط اول یعنی زبان سے تصدیق کر لیتا ہے اپنی نماز کی یا کلمہ کی، مگر اس کا دل اس نماز سے بیگانہ ہوتا ہے اور وہ صرف اپنی زبان پر ہی اکتفا کر کے بیٹھ جاتا ہے، مگر نماز حقیقی کے لیے دل سے تصدیق کرنا اشد ضروری ہے۔ زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی نماز پڑھے، یعنی صرف اگر آپ کی زبان اللہ اللہ کرتی ہے تو آپ کے دل کو بھی اللہ اللہ کرنا چاہیے، کیونکہ نماز کے ثمرات اور معراج تصدیق بالقلب انسان میں چھپی ہوتی ہے، اور اس سے انسان کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اسی لیے سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز قائم کرنے سے مراد اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا، اور اس کا تعلق دل سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل قلب کی نماز یہ ہے کہ ان کی ظاہری حالت میں تو رکوع سجود کی حالت میں ہوتے ہیں، مگر زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور دل سے حضور حق کا مشاہدہ ایسے کرتے ہیں کہ جب تک قیام کی حالت میں مشاہدہ حق کا عین یقین نہ کر لیں اس وقت تک رکوع میں نہیں جاتے، اور حالت رکوع میں اس وقت تک رہتے ہیں جب تک حق تعالیٰ کا عین یقین نہ کر لیں، اور اس کے بعد سجدہ میں جاتے ہیں اور سجدے سے اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاتے جب تک دیدار الہی کا عین یقین سے مشاہدہ نہ کر لیں۔ یہ اہل حق والے لوگ ہیں۔ حدیث شریف میں ہے
ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے عملوں، بلکہ وہ تو تمہارے قلبوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اب اگر تھوڑا سا غور کریں کہ بے شک ہمارے اعمال کتنے ہی اچھے ہوں، لیکن ہمارا دل اگر حقیقت سے محروم ہے یا نماز حقیقی سے دل بے خبر ہے، تو اس وقت جب دل پر اللہ تعالیٰ کی نظر پڑتی ہے تو وہ سیاہ ہوتا ہے۔ بظاہر تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ شخص نمازی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا دل سیاہ ہونے کی وجہ سے اسے نہیں دیکھا اور اپنی نظر ہی نہیں فرمائی۔ تو کیا یہ نماز کیسی ہوئی؟ یہ تو صرف ایک دکھاوا بن گئی، جس کے لیے حکم الہی ہے کہ ان نمازوں کے لیے کہ جو لوگ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں تباہی ہے ان کے لیے، اور جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں ان کی نماز دکھاوا ہے۔ اور اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین کی دعوت بھی دیتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور انہیں بہت زیادہ عبادت، ورد و وظائف، ایک قسم کی ولایت بھی مل جاتی ہے، مگر جو انہیں ولایت ملتی ہے ان کا تعلق مخلوق اور اس کے درمیان ہوتا ہے، لیکن مرنے کے بعد یہ ولایت مخلوق میں ہی رہ جاتی ہے، ان کے ساتھ نہیں جاتی، وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، جبکہ دل کا تعلق عرش معلیٰ سے ہے، اور دل جب یہاں گونجتا ہے تو اس کی آواز عرش معلیٰ میں پہنچتی ہے۔ دل کی دائمی عبادت سے اور قلب سے نماز کا اقرار کرنے سے دوسری اعلیٰ اور حقیقی قسم کے انسان کو ولایت ملتی ہے، جس کا تعلق خالق اور اس کے درمیان ہوتا ہے۔ اور یہی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کر ادا فرمایا کرتے، اور یہی نماز ایک انسان کو عرش تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتی، جیسا کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فوراً عرش پر پہنچے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ دائمی نماز پل بھر میں یہاں سے وہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ نماز حقیقی ہی وہ نماز ہے جو طالب کو حق سے ملانے کا ذریعہ ہے، اور اس سے ملاقات کے لیے ایسی نماز میں پختگی آ جاتی ہے، اور ایسے نمازی کے لیے یہ کیفیت 5 وقت تک طریقے میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو میری یاد کے لیے، یعنی اس نماز میں اتنے غرق ہو جاؤ کہ اس دنیا کو، اس زندگی کو بھول جاؤ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب کر دو کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کچھ بھی نہ ہو۔ اسی طرح حقیقی نماز کی تیسری شرط بھی بہت اہم ہے۔ تیسری شرط کو پورا کرنے کے لیے پہلی 2 شرائط کا ہونا اشد ضروری ہے، یعنی پہلے زبان سے اقرار کرنا اور پھر دل سے تصدیق کرنا۔ اور تیسرے نمبر پر جو طالب رائے فکر، رائے سلوک اور حقیقی نماز کا ارادہ کرتا ہے وہ اسی نیت کے ساتھ اپنا ہاتھ کسی کامل مرشد کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کامل مرشد ایسا ہو جو دراصل مرشد کامل طالب کی ظاہر اور باطن کی میل کو رگڑ رگڑ کر صاف کرتا ہو، اور اس کو اتنا پاک صاف کر دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے قابل ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل ایک سنگ پارس کی مانند ہوتا ہے، یعنی جو اس پتھر کو چھو لے اسے سونا بنا دیتا ہے۔ نماز حقیقی کے لیے مرشد کامل سب سے پہلے طالب کی زبان کو پاک کرتا ہے، یعنی اس کی زبان سے جو کوئی زندگی میں غلط الفاظ نکلے ہیں ان کو پاک کر کے طالب کو کلمہ طیب پڑھا کر اس قابل بناتا ہے کہ وہ حقیقی نماز کی طرف گامزن ہو سکے۔ حضور سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ ایک مسلمان خود پڑھتا ہے اور ایک کلمہ مرشد پڑھاتا ہے، اور مرشد کا پڑھایا گیا کلمہ طالب کو حق کے سامنے پیش کرنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد مرشد حق طالب کے دل پر اپنی نگاہ ڈالتا ہے اور بھرپور توجہ سے طالب کے دل کو ذاکر بنا دیتا ہے، اور طالب کا دل بے اختیار اللہ اللہ کا ذاکر ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب توجہ کا اثر طالب کے باطن میں پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں طالب کے دل میں بے قراری اور قرب الہی کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، اور جب یہ تڑپ پیدا ہو جائے تو وہ طالب کو حق تعالیٰ کے سامنے لے جانے پر مجبور کر دیتی ہے، اور یہ تڑپ اسی ٹائم ہی ختم ہوتی ہے جب طالب کو معراج نصیب ہو جائے، اور اسی نماز کو ہی مومن کی معراج کہا گیا ہے۔ اور اسی صورت میں ہی طالب نماز حقیقی کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کی نماز دائمی ہو جاتی ہے، اس کا وضو دائمی ہو جاتا ہے، اور وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے حقیقت کو پا لیتا ہے۔ آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 گانا نماز کے ساتھ ساتھ نماز حقیقی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔